وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان أو رمضان. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ترمذی کی ایک حدیث میں نے ترمذی کی ایک حدیث بھی پڑھی ہے میں نے ساتھ میں. ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں جو ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کی جائیں گی. ابھی ہمارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہے، شعبان کا مہینہ. شعبان کے مہینے کے تعلق سے کچھ فضیلتیں حدیث کے اندر ہیں اور کچھ بدعات بھی ہیں. جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا وہ ہے ماہ شعبان سنت و بدعات کے تناظر میں، کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا حکم کیا ہے اور کیا نہیں کیا جائے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بتلائی جائیں گی. ماہ شعبان میں اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بدعتوں کا رواج اس کے اندر پایا جاتا ہے. ہر مہینے کی وجہ سے دیکھا جائے تو ہر جو مہینے ہیں عربی کے جتنے بھی مہینے ہیں ان کے کچھ ادب ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، کچھ بتلایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا کیا، مہینوں کی تعداد بتا دیا کہ 12 مہینے ہیں. دنیا پیدا کی اسی ٹائم میں مہینوں کی تعداد کو بنا دیا کہ 12 مہینے ہیں. اب اسی حساب سے بڑھتے چلے آئے ہیں. اب کچھ لوگ انگریزی میں جانتے ہیں، لیکن آج ہمارے دور میں مسئلہ کیا ہے کہ انگریزی ہمارے لیے ایزی ہو گیا ہے کہ نہیں. کسی سے ابھی کہا جائے کہ بھائی آپ انگریزی کا مہینہ بتا دیجئے تو ہر آدمی فٹافٹ بتا دے گا جنوری، فروری، مارچ، اپریل. کسی سے اگر پوچھا جائے کہ عربی مہینہ آپ بتا دیجئے تو عربی مہینہ ہم کو نہیں پتا کہ کون سا مہینہ پہلا ہے، کون سا آخر مہینہ ہے، کون سے مہینے کی فضیلت ہے، کون سے مہینے کی فضیلت نہیں ہے، کون سے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے مہینے میں ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں پتا نہیں ہے. ابھی یہاں بیٹھے ہیں جمعہ کے اندر بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں، لیکن انگلش مہینے کا نام برابر یاد ہوگا، بتا دیں گے، بچہ بھی بتا دے گا، اسکولوں میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن عربی مہینے کے تعلق سے ہمیں پتا نہیں ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو پہلے ہمارے ہاں تو عربی مہینہ نہیں چلتا تھا، پہلے بھوجپوری والا جو جیٹھ، بیساکھ اور یہ سب چلتا تھا نا، 12 مہینے ساون، بھادو، کوار، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، پھاگن، یہ سب چلتا تھا. تو ہمارے جو بزرگ لوگ تھے ان کو یہ یاد تھا. ہم لوگ کنفیوژن میں ہو جاتے تھے کہ کون سا مہینہ اگہن کا ہے، کون سا پوس کا ہے، کون سا مہینہ ہے. لیکن جو بیچارے بزرگ لوگ تھے ہمارے باپ دادا لوگ، وہ اچھے طریقے سے ان کو یاد رہتا تھا. آج بھی لوگوں کو یاد ہوگا. ہم لوگوں سے اگر پوچھ لیا جائے تو ہم لوگ بھی نہیں بتا پائیں گے.
गिना पाएंगे कि है क्या हिंदी जो महीना गिनाया जाता है। तो हर जबान में, हर उसमें, हर मजहब में एक महीने की तादाद पाई जाती है। अरबी महीने में जो है ये हमारा पाया जाता है मुहर्रम, इस्लामी साल का पहला महीना है। कौन सा है? मुहर्रम। और जिलहिज्जा जो होता है आखिरी है, जिलकादा, जिलहिज्जा, उसके बाद मुहर्रम। अभी जो हमारे ऊपर चल रहा है शाबान का महीना चल रहा है। अब इसके बाद हमारे ऊपर बाबरकत महीना आने वाला है कि नहीं? तो बाबरकत महीना आने वाला है, तो शाबान के महीने की फजीलत क्यों बतलाई गई है? बतलाई इसलिए गई है कि ताकि हम इसके अंदर तैयारी कर लें, रमजान महीने की तैयारी कर लें, कुछ रोजे रख ले इसमें। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से साबित है कि अल्लाह के रसूल मैंने जो हदीस पढ़ी है तिरमिज़ी की, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनकी जो हदीस मैंने पढ़ी है उनसे यह साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दर पे 2 महीना रोजा रखते थे, इल्ला ये कि कोई रोजा आप छोड़ देते थे। नहीं तो रमजान के और शाबान के रोजे जो है आप मुसलसल 2 महीना रखते थे। लेकिन हम मुसलमानों को इसका हुक्म नहीं है, आम मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। आम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि शाबान के जो 15 यानी पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक रखना है, 15 के बाद नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आदमी जो है पहले से जब रख लेगा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप पे दर पे अगर 2 महीना रखेंगे तो कमजोरी हो जाएगी आपके अंदर। तो ये प्रैक्टिस के तौर पर रख लिया गया है कि जैसे आमतौर पर आप देखें हमारे हिंदुस्तान के लोगों का मसला क्या है, बुढ़ाएंगे तो कहीं चलो हज के आई, है कि नहीं, उमरा के आई। असल इसमें प्रैक्टिस होता है। मैं जब वहां गया देखा मैंने, तो वहां यह पता चला कि जिस्मानी एतबार से इंसान को बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अगर मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अगर कोई उमरा करने के लिए जा रहा है या हज करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए जरूरी और लाजमी यह है कि वो यहां पर 15 दिन 1 महीना प्रैक्टिस कर ले चलने की, 2-3 किलोमीटर चले। क्यों? क्योंकि हज जो होते हैं, हज के जो अय्याम है और जो हज करना है या उमरा करना है उसमें चलना ज्यादा रहता है। आप तवाफ करेंगे तो क्या करेंगे? आपको चलना ही है, घूमना है। खाने काबा का जब तवाफ करते हैं 7 चक्कर लगाने, उसको चलना है। सफा मरवा पे सही लगाना है, वहां भी चलना है। तो जहां तक लोग तो बता रहे हैं ये अरकान अदा करो, ये अरकान अदा करो, यहाँ ऐसा करो, वहां ऐसा करो, ठीक है, लेकिन मैं जो समझता हूं वहां तो करना है आपको। वो तो आसान है, आप याद कर लें किताब में, लेकिन जिस्मानी एतबार से आप मजबूत होकर जाएं। अब हम वहां लुज होके जाते हैं, है कि नहीं, चले फिरे के ताकत ना है, इस्तिताअत ना है, गुड़वा कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कोड भरा हुआ है कि नहीं? कोड क्यों भरा हुआ है कि अब भाई चला जावे हज के और उसके बाद अइबे कोनो गलती करबे तो यही गौवा वाले कहिए अरे का हाजी साहब अब तो बात आ जाओ, है कि नहीं? तो सोचते हैं कुल गुनहिया कह लिया जाए, तब लास्ट में जाए कि कुल क्या अल्लाह ताला नियतों को देख रहा है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी गलती है कि नहीं गलती? अल्लाह ताला ने आपको ताकत दिया है, इस्तिताअत दिया है, आपके ऊपर फर्ज हो गया। और अभी तो उलमा ने ये जवाज करार दे दिया है कि जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो भी जा सकता है, उसके ऊपर फर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि जमीन उतनी कीमती नहीं है जितनी अल्लाह की इबादत कीमती है। जमीन तो यही धरा रह जाएगी कि नहीं? 3 चीजें ऐसी है इंसान की कि जो यही की यही खड़ी रह जाएंगी, सिर्फ एक ही चीज जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल और औलाद ये आपके वापस आ जाएंगे। कहां तक जाएंगे? कब्रिस्तान तक आपके पास जाएंगे। कौन? माल और औलाद। और कब्रिस्तान से ये वापस आ जाएंगे। सिर्फ जाएगा अगर हमारे साथ तो सिर्फ हमारे अमाल जाएंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या सोचा कि बुढ़े हो जाएंगे, लुज हो जाएंगे, तब चले हज करने के लिए, उसके बाद आवाजाई तो कोनो काम रह जाए, मस्जिद आबाद की रह जाए। अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। ये मत सोचिए कि वो नहीं जानता है, वो दिलों के भेदों को भी जानता है।
پتا چل رہا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو، کون سی بدماشی کرنے جا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر جو مشینری ہوتی ہے، جو بناتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا چیز ہے، کیا فالٹ ہوگا، کیسے کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ تو پیدا کیا تھا تو اس کو معلوم ہے کہ کہاں انسان غلطی کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے انسان کو مضبوط ہو کے جانا چاہیے، اور اگر جوان ہے، جوانی کے حالت میں اگر حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے بہتر چیز ہے، کیونکہ ارکان صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے. وَشَابٌ نَشَاءَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ ایسا جوان کہ جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ سائے پائے گا، جگہ ملے گی اس کو. اللہ کا عرش ہوگا، تپتا ہوگا، لیکن اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا. کس کو؟ وہ جوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی. آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ شراب و کباب میں مست ہے، گالی گلوچ میں مست ہے، نہ ماں باپ کی عزت ہے نہ قدر ہے. ارے ہم تو یہاں تک دیکھے، ہم آج کے نوجوانوں کو یہاں تک میں نے دیکھا ہے، بچوں کو اپنے محتاری باپ کا تلی بھر عزت کرت ہیں شرما حضوری میں، اور دوسرے کے لوگوں کو ایسی گالیاں دیتے ہیں، اللہ خیر کرے. کہ اگر کوئی ایک بات بول دے بیٹا کر کے غلطی کر رہا ہے، اور اگر کوئی بات بول دے کہ بیٹا ایسا مت کرو، تو کہتے تو کیوں ہو، یہ ہو تو آئے ہوں میں سمجھاؤ والے بتاؤ والے. آج کے دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے، کیسے بتایا جائے، کیسے تعلیم دی جائے. ترنت الٹے جواب دیتے ہیں. نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا، ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو الٹا ہی جواب ملے گا. تو میرے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینہ رمضان کا ہے، 15 دن ہمیں روزہ رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا تھا، لیکن آپ نے اپنی امت کے لیے یہ دھیان کر کے رکھا، یہ خیال کر کے رکھا کہ ہماری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے اوپر فرض ہوا رمضان کا، وہ رمضان مبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے کہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے. ہم رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں تو شعبان کے روزے کیسے رکھیں گے، یہ بتائیے، ہے کہ نہیں؟ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور اس کے بعد فجر کی بھی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، اس کو پوری رات کا ثواب ملے گا. بتائیے کتنا دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. عشاء کی نماز ہم جماعت سے پڑھ لیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں، پوری رات کا ثواب مل گیا. کیا کتنا ہم نے؟ عشاء کی نماز میں کتنا ٹائم جائے گا؟ 15 منٹ. فجر کی نماز میں کتنا جائے گا؟ 15 منٹ. آپ جوڑ لیں آدھا گھنٹہ. ہم نے آدھا گھنٹہ کام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری رات کی مزدوری دے رہا ہے. ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی محنت مزدوری کرتا ہے 12 گھنٹہ کیا ہے تو کہیں نہ 10 گھنٹے مزدوری لے لو. تو یہ سب طریقہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے اوپر جو تباہی و بربادی کے جو اسباب ہو رہے ہیں، اس میں کچھ اپنی بھی غلطیاں رکھیے، ہے کہ نہیں؟ کہ ہم کیسے شیطانی دماغ چلاتے ہیں. آج ہمارے دماغوں سے جو ہے شیطان بھی حیران اور پریشان ہے کہ انسان ہم سے بڑھ کر بھی دماغ لگا رہا ہے. ایسے ایسے شیطانی دماغ ہے. میں تو جب سنتا ہوں اور ہمارے سامنے جب باتیں آتی ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ انسان ایسا بھی سوچ سکتا ہے، ایسے بھی غلطی وہ کر سکتا ہے. بس انسان کے بےایمانی ہونا چاہیے، بدماشی ہونا چاہیے انسان کو کیسے نہ کیسے طریقے سے. یہ جو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ فضیلتیں ہیں. ہمیں اور آپ کو اس میں روزے رکھنا ہے. باقی اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب بدعت و خرافات ہیں. جیسے مثال کے طور پر آئیے میں بتاتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس مہینے کی فضیلت، ایسا نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے اور حضرت ام سلمہ اور بھی روایتیں ملتی ہیں جو اس مہینے کی ماہ شعبان کا جو مہینہ ابھی چل رہا ہے ہمارے اوپر، اس کی فضیلت ثابت ہے۔ لیکن اور جو طریقے بدعات رواج کیے گئے جیسے ہزاری نماز، ہزاری نماز کو آپ لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ کچھ مسلک والے جو دین کے اندر ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہمارے مسلک میں، ہمارے مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، تو اس میں سے وہ فرقے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جو ہزاری نماز پڑھتا ہے۔ ہزاری نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ شب برات، جس دن 15ویں شعبان جو ہوتی ہے، جسے 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس دن کیا ہے کہ ہزاری نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 100 رکعات پڑھنی ہے اور ہر صورت میں قل هو اللہ احد اور الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ 10 بار پڑھنی ہے۔ یہ ہزاری کے تعلق سے ہے کہ یہ ہزاری نماز ہے، یہ پڑھا جائے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ کون پڑھے گا؟ تو اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے ہزاری نماز کے تعلق سے کہ کسی نے کیا ہو، بس پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو ہے ثبوت اپنی پیش کر کے لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے کیا ہے تمام حاجتیں پوری ہو جائیں۔ انسان جو اپنی حاجت کرے گا یا کرے گا، اللہ کہتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو اپنی حاجت رکھے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس تعلق سے، ہزاری نماز کے تعلق سے جو حدیث موضوع ہے، جو حدیث موجود ہے، وہ بالکل موضوع ہے، من گڑت ہے۔ موضوع کا مطلب یعنی بنا لیا گیا ہو اپنی طرف سے۔ ایسا مت سوچئے کہ جس طریقے سے ہم چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں تو حدیث کے اندر بھی ملاوٹ نہیں کی گئی ہے۔ یہ انسان، اس کے پاس اتنی شیطانی کھوپڑی ہے کہ اس نے جو ہے حدیثوں کے اندر بھی باتیں ملا دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ایسے محدث پیدا کر دیے کہ جنہوں نے حدیث کے اندر جو حدیثیں ملائی گئی تھی ان کو کاٹ چھاٹ کر ان غلط چیزوں کو باہر پھینک دیا اور کہا کہ یہ چیز حدیث کے اندر غلط ملائی گئی ہے یا فلاں شخص نے اس کو غلط طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایسے پیدا کیے گئے۔ وہ دماغ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ دیکھیے کہ آپ ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھ دیں، اگر کوئی پڑھ دیتا تھا غلط ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے کہ یہاں سے غلط کیا۔ کمپیوٹر نہیں تھا لیکن دماغیں اتنی تھی کہ کمپیوٹر سے زیادہ ان کی دماغوں کو تیز تھا اور کتنی حدیثوں کو ان کے دماغوں کے اندر محفوظ تھی۔ آج ہم لوگ اپنے باپ دادا کا نام یاد نہیں کر پاتے، ہے کہ نہیں؟ بس زیادہ سے زیادہ سے اگر کسی سے پوچھ لو کہ تمہارا پپا کیا رہے تو بتا دیا ابا کا نام رہا، دادا کا نام رہا۔ وہ کہے آگما پھر پتا نہیں ہمیں وہ پتہ نہیں کیا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ ہم اپنے نام و نسب لکھا، نہ کتابوں کے اندر لکھا، اور لوگ دعویٰ کرتے چلے گئے ہم فلانے ہیں دبا کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اسی کا مقام و مرتبہ بڑا ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، باقی یہ سب یہی رہ جائیں گے۔ شیخی اور بگھار، جو ہم شیخی بگارتے ہیں نا اور لمبی لمبی ہانکتے، سب یہی رہ جائے گا، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہزاری نماز کے تعلق سے ہے جو میں نے آپ کو بتلایا۔ اس کے بعد جو ہے شب برات کا روزہ ہے، اس کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی رات ہو اس رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ کیا کہا؟ شب برات کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ آپ دیکھیں جو اہل بدعت ہیں ان کے ہاں مسجدیں چراغاں ہوتی ہیں، روشن کیے جاتے ہیں، باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، رات بھر اس کی نماز پڑھتے ہیں،
اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی دن قرآن کا نزول ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ لیکن قرآن ہی نے ترتیب کر دیا ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کا اس دن نزول ہوا تھا، جبکہ قرآن کا نزول کب ہوا تھا؟ قرآن کی دوسری آیت یہ صاف طور پر موجود ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر تو جانتے ہیں آخری عشرے میں آتا ہے، 5 دن رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نازل کیا ہے۔ اب یہاں کہنا کہ قرآن کا یہ نزول ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے تعلق سے یہ ہے، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر ایک بیان کرنے والے ہیں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد، ایک راوی ہے جو انہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے، تو ان کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر گاؤں میں افواہ پھیل گئی ہے کہ نہیں، گاؤں میں افواہ پھیل گئی، پھیلانے آئے، آج تو افواہ پھیلانے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا پہ پھیل جاتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ کونوں بات پتا چلا تو میں گھومنے لگا تھا ہر بار، جائے دیکھی کہ کہاں کی یہ ملت ہے، جلدی سے بتائی، بے چینی سوال رہا ہے کہ نہیں، رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، بے قرار رہتے ہیں اس بنا پر کہ ہم پہلے خبر بتائیں تاکہ یہ پتا چلے کہ ان کے پاس سب کچھ رہتا ہے۔ گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کسی کو خبر لینی ہو تو کہتے فلانے جگہ چلا جاؤ، ان کے پاس دوں گا کہ پورا خبر ہوئی، پتا کیے ہوئی ہے کہ فلانے کے پاس پورا خبر ہوئی، وہ بتائیے کوئی ٹوٹل، اور چلے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر کسی سے کچھ معلوم کرنا ہو تیز دلا دو، قریباً جذبات والی بات آپ بول دیجئے، سمجھنے والا پھٹافٹ اگلے لگی، پور بتانے لگی، اپنی حقیقت ظاہر کر دے گا کہ وہ کتنا پانی میں ہے، بتا دے گا ایک دم سے۔ تو اس طریقے سے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی سے سنا ہے، اور مولانا سے اگر ہم سنے ہم، تو یہ ہوگا کہ ہاں مولوی صاحب کہیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسے آدمی سے ہم نے سنا ہے کہ جس کی تحقیق کیا جائے، لوگوں نے معلوم کیا جب، یا ہم معلوم کریں تو پتا چلے گا کہ وہ آدمی جھوٹا بنے گا۔ تو اس طریقے سے اس آدمی کے بارے میں یہ پتا چلا کہ یہ مجہول آدمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کی کوئی وہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مجہول کہا، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں کتنی مشہور کتاب ہے، اور ان کی کتاب کا حوالہ جب دے دیا جاتا ہے، یہ بخاری کی حدیث سے تو چون چرا نہیں رہ جاتا ہے، رہ جاتا چون چرا رہ ہی نہیں جاتا ہے، کہ جیسے ہم کسی کی بات پر یقین کر لیں، گاؤں کے فلاں شخص ہے، ان کی بات اگر کہلوا دیں گے تو ہم مان لیں گے، ان کے بقیہ محمد ان کو شک نہ ہے یا گنجائش نہیں۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں یا وہ حدیث میں کوئی چوچرا نہیں ہے، سب نے صحیح کہا ہے۔ یا اس طریقے سے کہہ دیا جائے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو راجح قرار دیا ہے، تو وہاں پر مان لیا جاتا ہے کہ یہ تحقیق کی ہوئی حدیث ہے، اب اس کے اندر کوئی نہیں، اس پر عمل کر لیں گے تو یہ جنت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شب برات کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس دن چراغاں کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ تعلق سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات کے روزے کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ بالکل ضعیف ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہم 15 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کو میسر ہو، نصیب ہو، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی اس میں چراغ کرنا، خوشی منانا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب بالکل طریقے غلط ہیں۔ ایک اور چیز ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ جس نے اس دن روزہ رکھی حالت صبح میں، تو 60 سال آگے 60 سال پیچھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس میں یہی شب برات کے تعلق سے دیکھیے یہ فضیلت کس نے بیان کی ہے، یہ حدیثوں کے اندر گڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں صبح کی تو 60 سال آگے کے 60 سال پیچھے کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باطل قرار دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے
آئیے آپ کو بتاتے ہیں شب برات میں روحوں کا آنا۔ اصل میں کہتے ہیں کہ شب برات ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں روحیں آتی ہیں، اس میں روحیں آتی ہیں، اور ایسے آدمی کے تعلق سے کہ شب برات سے پہلے اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو اس کی روح 40 دن تک پر بھٹکتی رہتی ہے۔ کیا ہے؟ بھٹکتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس دن یہ کام کیا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے اچھے طریقے سے کھانا بنایا جائے، پکوان تیار کیا جائے، بہت سارے میٹھے میٹھے چیزیں بنائی جائے اس آدمی کے لیے جو انتقال کر گیا ہے گھر کا آدمی، اور زندگی میں اس کو جو کھانا نصیب نہیں ہوا، بس دل ملا کے پریشان ہو کے رہ گیا، ارے ہم میں کھانا مل جات ہمارا بہت پسندیدہ کھانا رہا، لیکن کیا کری نہ ہمارے محض ہوئے نہ ہمارا پپیا بنا کے دے دیا۔ کوئی کھانا انسان کو پسند ہوتا ہے، ہر آدمی کو ایک ایک نہ چیز پسند ہوتی ہے کہ یہ چیز کھانے میں ہم کو زیادہ محبوب ہے، کسی کو مچھلی پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے کہ نہیں؟ آج تو شادیاں ہو جائے، دعوتیں ہو جائے، کرسیاں ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ لٹاؤ مچا رہا تھا، کہتا ہے چلو پہلے کھا لو بیٹھ کر، پتا نہیں کہاں ہوا تھا، ملی کہ نہیں ملی، پتا نہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں مل بھی نہ کرے۔ کھانے پینے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ آیا یہ صدقے زکات کا گوشت ہے کہ کس چیز کا گوشت ہے، بس آنا چاہیے، کھا پی لینا چاہیے، مرے کا ہو گرے کا ہے، خراب ہے اچھا ہے کیا ہے، اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں، بس آئے گا اٹھائے پہلے موم گب سے ڈالیں، تحقیق کر لیا جائے۔ یا الذین آمنو، کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو تحقیق کیجئے، پتا کیجئے، پوچھنے میں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی پوچھنے لگے تو کہتا ہے تو پوچھا کرو، ہم نے جب تک صاف کہہ دیا یا کنارے تو خالی پوچھا کرو بس۔ آدمی تحقیق کرنے میں بڑھ جائے گا تو ختم ہی ہو جائے گا۔ تو جو آدمی زندگی میں نہیں کھایا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے وہ مرغوب چیزیں، وہ اچھی چیزیں اس کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور بنا کر اس کو رکھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس رات روحیں آئیں گی اور اس کو کھا کر جائیں گی۔ روحوں کے نام پر اپنے کل چاپے رہا ہے کہ نہیں؟ اور میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ جو انسان اس دنیا سے مر گیا اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا، اس کی روحیں نہیں آئیں گی، وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہی دنیا ہے، تین دنیا ہے۔ کون سی دنیا؟ ایک یہ دنیا جس میں ابھی ہم ہیں، یہاں سے جب مر جائیں گے تو ایک عالم برزخ، روحوں کی دنیا وہاں رہے گی، ٹھیک ہے، وہاں موجود رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ساری روحیں وہاں جمع کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب قیامت ہوگی تو ساری روحوں کو پھر ان کے جسموں سے میں ڈالا جائے گا اور اس کے پھر میدان محشر میں جمع کر کے حساب و کتاب کر کے دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ روحیں اگر اچھی ہیں تو اسی حساب سے ان کو جزا اور سزا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں سو جا، وہ ہمیشہ قیامت تک سوتا رہے گا، پھر قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ تو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ عام طور پہ گاؤں میں مشہور ہوتا ہے ایک چیز، میں دیکھا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اور ہم لوگ اپنے بچپنے سے ابھی تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہے زیادہ اس چیز پر دھیان دیتی ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ بہت جلدی بگڑ جاتا ہے، عقیدہ ان کا بہت جلدی بگڑ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے آیا تھا جنت میں، تب جب دال نہیں گلی تھی تو حضرت حوا کے پاس ہی گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کھانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے اگر ہماری دال نہیں گل پاتی ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے عورتوں کے اندر یہ مشہور ہوتا ہے۔ اب گاؤں میں کہوں کا اگر شیطان پکڑ لی ہے کہ نہیں، شیطان پکڑ لیا، آؤ پھاؤ الٹا سیدھا جو بھی ہے وہ بک رہا ہے کہ نہیں۔ اب کوئی آدمی چھڑانے کے لیے آیا شیطان کہ فلانے کا شیطان پکڑے ہیں یا فلانے میرارو کا چڑیل پکڑ لی تھی، تو اب وہ چھڑانے کے لیے آیا، تو اب لے کے ڈنڈا ونڈا مارا، کان وان میں تیل ڈالا،
اس کے بعد کہا دبا کے پوچھو کیا ہوا تم؟ تو کہیں تمہارے گوا میں پھلانے دے رہے ہیں مر گئے رہے وہ نہیں وہی ہم. تو کہیں کہاں رہے؟ تو کہا تھا وہی تالبوا کے وہی پنوا پر رہا تھا ہم وہی نہیں تھے. یا گوا کے فلانا باغیچہ ہے وہی باغیچوں ہم نہیں تھے. اب کیا ہوا؟ اب نام مشہور ہو گیا. ارے فلانے مر گئے رہے اب وہ شیطان بنا ہے یہ ہر بار گھومت ہے اور وہ بعد جو ہے انہیں پکڑت ہے فلانے جگہ نہ جاؤ ہے کہ نہیں. لوگ ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں اور عورتیں کہتی ہیں وہ طرفیہ نہ جاؤ فلانے وہی پکڑت ہے. وہ شیطان بن گئے ہیں. ایک دوسرے کو تکلیف یہ ہمارے سماج میں چل رہا ہے. ابھی تو ماشاءاللہ بہت سدھار آ گیا ہے. ابھی یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں. ابھی تو کوئی نہیں کہہ رہا نہیں تو پہلے یہ کہا تھے فلانے شیطان بن گئے. کیسے شیطان بن گئے بھائی؟ جب قرآن منع کر رہا ہے کہ جتنی بھی روحیں ہیں وہ سب عالم برزخ میں جمع ہو جاتی ہے تو پھر کیسے وہ روح بھٹک رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ شیطان سب کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شیطان کی جو چیلے چپاٹے ہوتے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں اور انسان کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے وہ فلانے ان کو پتا ہے بھائی جس طریقے سے انسان گھوم رہے ہیں ایسے شیطان بھی گھوم رہے ہیں. تو انہیں نہیں پتا ہوئی ان کو بھی پتا ہے. ہمارے ساتھ شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے کہ نہیں. اور ہم شیطان کے ہی بہکاوے میں ہیں. 24 گھنٹہ ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں ہیں کہ نہیں ہے. 24 گھنٹہ ہم لوگ شیطانی کے بہکاوے میں ہیں. وہ جو کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ ہے کہ شیطان نام لے کر بتا دیتا ہے کہ ہم فلانے ہیں تو وہاں انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے. تو جو انسان کا عقیدہ بگڑ گیا اب وہ شیطان جنات پر بھروسہ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے شرک کر لیا. تو ایسے ہی انسان کو بھٹکاتا ہے شیطان. وہاں میں لا حول پڑھنے کی ضرورت ہے. جب ایسا معاملہ آ جائے تو یہ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی روح ہیں سب عالم برزخ میں جمع ہے. یہ سب بھوگ اور دھتورا ہے. کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اچھا یہ بات ہو گئی. بہرحال آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے روحوں کی شب برات کے قیام کی. صرف اگر ہے کچھ چیز اگر ہے جہاں تک حدیث کے اندر ثابت ہے وہ روزے کے تعلق سے ہے. آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. اگر زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو 15 دن رکھیے شروع کے اور 15 کے آخر مت رکھیے. اس کے بعد جو ہے ایک اور بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حلوہ خوری چلتا ہے اس مہینے کے اندر ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے اپنے دانت کو توڑا تھا اور اس کے بعد توڑ کر انہوں نے بھی حلوہ کھایا تھا ہے کہ نہیں. بڑی بڑی باتیں ہیں بڑی لمبی لمبی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حلوہ پوری جو کھاتے ہیں تو جب آپ حلوہ تو کھا لیتے ہو چلو بھائی آپ نے حلوہ کھا لیا تو سنت پر تو ایک ہی عمل ہوا نا. اگر آپ کو حلوہ کھانا ہے اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو اپنے دانت توڑ کر کھاؤ نا. آپ کے دانت صحیح سلامت ہیں اور آپ گٹا گٹ اندر لے کے جا رہے ہو تو وہی مثال ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا اب ہے کہ نہیں. مثال سنے آپ لوگوں نے بھائی ہم نے تو آپ ہی لوگوں سے سنا. ہم کو تو پتا نہیں ہے تو ہم نے یہ مثال آپ ہی لوگوں سے سنا ہے. تو اگر آپ حلوہ کھا رہے ہیں محبت کر رہے ہیں آپ عاشقان رسول ہیں تو اپنے دانت کو توڑ کر آپ حلوہ کھائیے نا. تو آپ تو دانت توڑ نہیں رہے ہیں بس حلوہ کھا رہے ہیں میٹھا میٹھا. اب یہاں دیکھیں اس کا بھی جواز میں بتا دیتا ہوں حلوہ خوری کے تعلق. اس کا بھی ثبوت قرآن ہے نہیں. تاریخ کو کیسے مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ شعبان کے اندر جنگ کب ہوئی تھی؟ جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ شعبان میں جنگ ہوئی تھی. جنگ احد شعبان میں ہوئی تھی. جبکہ تاریخ کے اندر آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت اٹھائیں گے
تو اس کے اندر یہ پتا چلے گا کہ 7 کو یا 11 شوال کو جنگ احد ہوا تھا. تو آپ تو پہلے خوشی منا لے رہے ہو. شعبان کا مہینہ، ارے شعبان آتا ہے، اس کے بعد رمضان ہے، رمضان کے بعد شوال آتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو 1.5-2 مہینہ، 1.5-2 مہینہ پہلے ہی خوشی منا لے رہے ہو. 7 کو یا 11 شوال کو جنگ احد ہوا تھا، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اور کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہو یا صحابہ کرام نے حلوہ خوری کی ہو. چلو کسی بھی صحابہ کرام سے دکھا دیجیے. اگر کہیں بھی صحابہ کرام سے کوئی ثبوت ایسا ملتا ہے تو ہم لوگ تو پہلے کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کے شہدائی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سنت والجماعت ہیں، ہم علماء سلف کے ماننے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم علماء سلف کی پیچھے چلنے والے ہیں. تو یہ تاریخ کو اس طریقے سے مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا ایسا کیا گیا، ایسا ایسا کیا گیا. حقیقت کچھ اور رہتی ہے. اس کو طریقے سے بس ایسی لمبی اور لچھیدار تقریر کریں گے اور القاب کے جھڑ لگا دیں گے. فلانے تو فلانے قبلہ، فلانے دھماکے کیا ہے لگا کے 4-5 لائن کے جو ہے ان کے لقب رکھتے ہیں. اور ایک ترجمہ اگر پوچھ لیا جائے قرآن کا تو ترجمہ جلدی نہیں آئے گا. اور فلانے ہیں، قبلہ ہیں، فلانے ہیں، دھماکے ہیں، کیا ہے کیا اللہ خیر ہے. تو یہ سب تاریخ کو مسم اسے کیا ہے؟ کیونکہ یہ بدعت ہے. اسلام کے اندر ہمیں کامیابی جبھی ملے گی اور ہم دنیا اور آخرت میں تبھی سرخرو ہوں گے جب ہمارا مقصد اور ہمارا پورا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا. ان کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان بدعتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور لوگ جو جانے، ہمارے نوجوان ہیں، جو بڑے بوڑھے ہیں، وہاں جہاں کہیں بھی بدعت ہو رہی ہو اگر سمجھانے جائے تو سمجھا کے بتا دیا جائے کہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ثبوت نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر ثبوت ہے، کوئی چیز ہے تو آپ حدیث دکھاؤ، اگر حدیث موجود ہے تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی کا راستہ جو ہے جہنم کی طرف جاتا ہے. بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی آگے، جو ہے دیکھیے 10 منٹ کا وقت زیادہ ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بدعات و خرافات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور جو محرم کو، جو ابھی شعبان کا مہینہ ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو فضیلت سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے. علماء سے پوچھیں کیوں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کہ اہل ذکر جو ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان سے آپ سوال کیجئے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو. ہے کہ نہیں جانتے ہیں تو پوچھئے، اس کو پتا کیجئے، اس کے بعد اس پر عمل کیجئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بالغ رہا ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بالغ رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کی فضیلت یا حرمت کے تعلق سے بتلایا ہے، ہمیں اس کو جاننے اور پہچاننے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پڑھو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر